محترم حضرات، قابل سر احترام معزز سامعین، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے تین چیزیں بہت معروف ہیں اور مشہور ہیں۔ پہلی چیز کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب دعا مانگا کرتے تھے۔ ویسے اور مہینے جب چاند نظر آتا تھا نا تو تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور ہوتی تھی، اللہم احلہ علینا بالامن والاسلام والسلامہ۔ لیکن جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا الگ ہوتی تھی، اور وہ دعا یہ ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور رجب کے بعد آنے والا مہینہ شعبان، اللہ ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دیجیے اور ان کی برکات سے ہمیں خوب خوب مستفید فرما دیجیے۔ وبلغنا رمضان، اور اے اللہ خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یہ دعا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ وہ بے انتہا برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ بس اب قریب پہنچا ہے، تو ابھی سے اس کا انتظار اور اس کی تیاری اور اس کے لیے دعائیں شروع کر دو۔ تو ایک تو اہم بات یہ ہے، رجب کا چاند دیکھتے ہی ہر مسلمان ذہنی طور پر متوجہ ہو جائے کہ اب رمضان المبارک میں 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں، تو دعا کرنی ہے، یا اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے تاکہ ہم اس کی سعادتیں حاصل کر لیں، اس کی برکتیں حاصل کر لیں، اس مہینے کی رحمتیں اور اس مہینے کی مغفرتیں حاصل کر لیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ اپنے جو بھی پروگرام ہیں تو وہ اس طرح ترتیب دے لیے جائیں کہ ان 2 مہینوں کے اندر اندر مصروفیت جو بھی ہے نمٹ جائے، اور جب رمضان آئے تو ہم رمضان کے لیے مکمل فارغ ہو چکے ہوں۔ یہ اس دعا کا ایک مقصد ہوتا تھا جو رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے ایک اہم تعلیم، ہدایت، نصیحت ہمارے لیے یہ تھی۔ دوسرا، اس مہینے کا اہم واقعہ وہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا سانحہ ارتحال ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری صحابی تھے جنہوں نے خلافت کا نظام سنبھالا اور سب سے زیادہ طویل عرصہ تک نظام خلافت کو سنبھالا اور انجام دیا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ تھے کہ جن کے دور خلافت میں اسلام کا نظام خلافت اور بلکہ اسلامی ریاست کی وسعتیں اور جو اس کی حدود ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں محتاط اندازے کے مطابق وہ آدھی دنیا تک اسلامی ریاست پہنچ چکی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اسلامی ریاست 9 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یہ 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو یہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اسلامی ریاست کی حدود، اسلامی سلطنت کی حدود 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. اس کے بعد 2 خلفاء تشریف لائے، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. لیکن کچھ مسلمانوں میں باہمی معاملات ایسے چل پڑے کہ جس کی وجہ سے باہر کی طرف توجہ نسبتاً کم ہو گئی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضرت حسن نے نظام خلافت ان کے سپرد فرما دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما دیا، اور 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت سنبھالا. تو جب ان کا انتقال ہوا سن 60 میں 22 رجب میں، تو اس وقت اسلامی ریاست اور سلطنت کی جو حدود تھیں وہ 64,65,000 مربع تک پہنچ چکی تھی. یعنی اسلام کو، اسلامی ریاست کو، اسلامی سلطنت کو اتنا عروج بخشا، اتنی وسعت بخشی، اور اتنی انہوں نے اسے وسعت نصیب فرمائی. تو 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات یا تاریخ وفات بھی ہے. یہ 2 اس رجب کے مہینے کے اہم معاملات ہیں. تیسری اہم بات جو ان میں سے سب سے اہم ہے رجب کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں اور اغلباً کے 27 رجب المرجب کی رات کو، زیادہ اہل علم حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ 27 رجب کی رات کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا. معجزہ معراج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزات عطا فرمائے، کوئی حد و حساب نہیں ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں. آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ معجزہ تھا، آپ کا ایک ایک عمل معجزہ تھا، آپ کی ایک ایک ادا معجزہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ جس پہلو سے دیکھیں معجزانہ ہے، جس انداز سے دیکھیں معجزانہ ہے. آپ کی ذات اقدس ہو، آپ کی سیرت مبارکہ ہو، آپ کی عادات مبارکہ ہوں، آپ کی خلوت جلوت، آپ کی سیاست، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، ہر چیز معجزہ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں سورہ النمل ہے، اور سورہ النمل میں اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک قوم ہے، قوم سبا کے نام سے ہے، اور وہ مشرک قوم ہے، شرک میں مبتلا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو خط لکھتے ہیں، اور یہ پوری تفصیل آیات سورہ النمل 19 پارے میں موجود ہے. اختصار سے اس کے صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو خط لکھتے ہیں، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو اور کسی قسم کی سرکشی یا مقابلے کا تصور میرے مقابلے پہ نہ کرو، کہ تم میرا مقابلہ کرو گے، کوئی لڑائی کرو گے، میرے خلاف کوئی سرکشی کرو گے، یہ سوچ نکال دو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ. اس قوم کی جو حاکمہ ہے وہ ایک ملکہ ہے، تو وہ ملکہ اپنے وزراء کو بلاتی ہے، اپنے افسران کو بلاتی ہے، اور ان کے سامنے خط رکھتی ہے. انی القی الی کتاب کریم، ایک بڑا ہی زبردست قسم کا خط آیا ہے مجھے، تو مجھے مشورہ دو کیا کروں میں. اور میں اس وقت تک کوئی معاملہ، کوئی قدم نہیں اٹھاتی جب تک میں تم سے مشورہ نہ کر لوں. تو زیادہ تر لگتا ہے کہ وہ فوجی افسران ہوں گے. وہ بظاہر ایسا لگتا ہے
کیونکہ انہوں نے جو مشورہ دیا تو وہ مشورہ یہ تھا کہ ہمارے پاس طاقت بڑی، فوج بڑی، قوت بڑی، بتائیں کب حملہ کرنا ہے، کب اٹیک کرنا ہے، بتائیں۔ حملہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، جی بسم اللہ، کس کی ضرورت ہے جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے اور ہمیں یہ خط لکھ رہا ہے، تو ہم تو حاضر ہیں، بتائیے کب جانا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، بڑی سمجھدار خاتون تھی، قرآن کریم نے اس کی سمجھداری کو بیان کیا، اور قرآن کریم نے اس کا پھر سمجھداری کا جو انجام ہوتا ہے، جو ہوتی ہے نا صحیح عقل سلیم جو ہوتی ہے، اس کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو وہ ہدایت قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ عقل سلیم کے سامنے، وہ عقل سلیم کی مالکہ تھی، ملکہ سبا، وہ کہنے لگی دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ تم جو لڑائی بھڑائی کی بات کر رہے ہو نا، تو سنو، یہ بادشاہ لوگ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا فاتحانہ طور پر، اور غالب آ کر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں وہ فساد برپا کرتے ہیں اور وہ غدر مچاتے ہیں، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور اس ملک اور اس ریاست اور اس معاشرے کے جتنے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو نشانہ عبرت بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے۔ فاتح جب بھی داخل ہوا ہے کسی ملک کے اندر، اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہاں فساد برپا کروایا ہے، اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ وہاں کے جتنے معززین ہوتے تھے، شرفاء ہوتے تھے اور اہل فکر اہل نظر ہوتے تھے، ان کو بدترین انداز میں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا لیں، 200 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا لیں، یا 1000 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا لیں، اس ملکہ سبا کا یہ جملہ آپ کو حرف بحرف سچ نظر آئے گا۔ ہٹلر ہو، چنگیز خان ہو، ہلاکو خان ہو، ہندوستان میں انگریز آئے ہوں، افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر امریکہ برطانیہ یہ آئے ہوں، اس سے پہلے کی مثالیں ہوں، آپ کو یہی ملے گا۔ بالکل اس کا تجزیہ حرف بحرف سچ۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، یہ جو بادشاہ جب کسی ملک میں فاتح بن کر اور غالب بن کر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہ فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت گری برپا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پر تھوڑا سا قریب کی تاریخ میں آپ کو چنگیز خان نظر آئے گا، آپ کو ہلاکو خان نظر آئے گا۔ یہ جب کسی بھی ملک کو فتح کرتے تھے تو ان کی 2 حکمت عملیاں ہوتی تھی۔ پہلی حکمت عملی یہ ہوتی تھی، اس ملک کے اندر اس حکومت کی طرف سے قائم کیے ہوئے جتنے سلسلے اور شعبے ہیں سارے تباہ کر دو، ملیہ میٹ کر دو، عمارات ہیں تباہ کر دو، علمی مراکز ہیں تباہ کر دو، اور انسانی خدمت کے کوئی جگہ ہیں سب تباہ کر دو، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں کے جو مرد ہیں عورتیں ہیں قتل عام کرو ان کا۔ اس لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، اور جو خون بہائے تو شاید ان کے اثرات آج تک ہوں گے۔ پھر آپ ہیروشیما کو دیکھ لیجئے، ناگاساکی کو دیکھ لیجئے آپ، ہاں آج تک وہاں ان لوگوں کے بربریت کے، دہشت کے اثرات موجود ہیں، آج تک وہاں پر۔ بالکل ٹھیک تھا، اس عورت کا تجزیہ 100% درست تھا، قرآن کریم نے ویسے ہی اس کا تجزیہ ذکر نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں کوئی سیاسی لین دین کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو حاکم ہے جو مجھے اتنا عجیب خط لکھ رہا ہے اور اتنے عجیب انداز میں آیا ہے کہ ہدہد نے لا کر وہ میرے سامنے رکھا ہے، تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا طرز عمل اور رویہ کیسا ہے۔ اگر تو دنیا کی کچھ تحفے تحائف، کچھ عورتیں، کچھ کنیزوں پہ محل گیا، ہمیں کوئی ایشو نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوا اور اس نے ان چیزوں کو قبول نہ کیا، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔
چنانچہ جب وہ ہدایہ آئے، تحفے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، جو بات میں نے عرض کرنی ہے کہ حکمران جب غالب آتے ہیں تو حکمرانوں کے غالب آنے کا انداز یہ ہوتا ہے ظلم، دہشت، بربریت، فتنہ فساد، قتل و غارت گری، تباہی، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو صرف ایک مثال ملے گی تاریخ انسانی کے اندر، آپ کو ایک مثال ملے گی۔ فاتح جب فاتحانہ طور پر کسی خطے میں داخل ہوتا ہے، علاقے میں داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر سب سے پہلے وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ بھائی سب کی جان محفوظ، سب کا مال محفوظ، سب کی عزت و آبرو محفوظ، اور وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکہ فتح فرمایا، اور جب مکہ فتح ہوا اس دوران ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا۔ حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ مکہ فتح ہوا ہے، تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ مکہ کے اوپر حملہ کرنا حلال کیا گیا ہو۔ اللہ نے حلال فرما دیا، قتال کیجئے، جہاد کیجئے، آپ کے لیے حملہ کرنا حلال، آپ کے لیے مکہ پہ قابض ہونا حلال، آپ پہ بیت اللہ پہ قابض ہونا حلال، آپ کے لیے آپ حملہ کیجئے، آپ قبضہ کیجئے۔ حضور تشریف لائے، کفار کو مقابلے کی جرت نہیں ہوئی، ایک آدمی قتل نہیں ہوا، سب چپ کر کے کھڑے ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ اسلامی فوج کے لشکر آ رہے ہیں، بڑی عجیب ترتیب بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود پڑھیے۔ جب آپ نے مکہ فتح فرمایا، بڑی عجیب ترتیب ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسلامی فوج کا ایک قافلہ آتا، ایک حصہ آتا، اللہ کے کبریائی کے نعروں کے ساتھ، اسلام کے غلبے کے نعروں کے ساتھ آتا، یکدم کفار دہل جاتے۔ ابھی کفار کی سانسیں بحال ہو رہی ہیں، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اسلامی لشکر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے آتا، پھر کفار دہل جاتے۔ اس دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے تاریخ انسانی کا کوئی بہت بڑا لشکر اور بہت جاہ و جلال کے ساتھ اور بڑی ہیبت کے ساتھ مکہ میں آیا ہے، اور بالکل ایسا تھا۔ اور کفار کے حوصلے بالکل پست ہو چکے ہیں اور ان کی ہمتیں بالکل جواب دے چکی ہیں، سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ابو سفیان بھی ہیں۔ کتنا عرصہ؟ کم از کم یہ ابو سفیان پچھلے 20 سال سے 21 سال سے اسلام کا راستہ روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والوں میں اور فوجیں لے کر جانے والوں میں، مدینہ پہ چڑھائی کرنے والوں میں سب سے آگے ابو سفیان ہے۔ بدر میں ابو جہل کو تو مارا گیا، ابو جہل کا تو خاتمہ ہو گیا بدر کے اندر۔ اس کے بعد کفر کی قیادت، کفر کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو ابو سفیان ہے۔ اب اگلا جتنا عرصہ ہے ابو سفیان، اس سے پہلے بھی بڑے لوگوں میں، اور اب تو پوری قیادت ان کی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر پورے عرب کو اکٹھا کیا، مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ حلق اچھل کر دلوں کو آ رہے تھے اس دن۔ وتظنون باللہ الظنون، اور تم کہہ رہے تھے یا باری تعالیٰ کیا کرنے لگے ہیں آج ہمارے ساتھ، کہیں کوئی ہمارا خاتمہ تو منظور نہیں ہے آج، یہ کیفیت ہے۔ لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح فرمایا، سب سامنے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے نام، قاتل، بڑے بڑے قاتل سامنے کھڑے ہوئے، مسلمانوں کا خون بہانے والے، 10 سال 20 سال 21 سال سے اسلام کا راستہ روکنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سب کو دیکھتے ہیں، تم بھی کھڑے ہو سب، الیوم یوم الملحمہ، آج ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا، آج ایک ایک کا بدلہ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرے سہمے کھڑے ہیں، تو جان نکل گئی، آج کچھ نہیں بچنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے سعد بن ابی وقاص کی، الیوم یوم الملحمہ، آج گن گن کے بدلے لیں گے، چن چن کے ماریں گے تم کو آج۔ تو جب یہ آواز پہنچتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک، آپ فرماتے ہیں نہیں سعد، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، نہیں اب ایسا نہیں،
آج بدلوں کا دن نہیں ہے، آج چن چن کے مارنے کا دن نہیں ہے، آج تو عام معافی کا دن ہے۔ آج ان لوگوں کو پتہ چلے گا، آج ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ایک ہستی کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آج یوم المرحمہ، عام معافی۔ وہ مناظر اتنے عجیب ہیں کہ یوں سمجھیے کہ کفار نہیں، اس دن کفر کی مزاحمت جزیرۃ العرب میں دم توڑ گئی تھی، اور اس دن کفر کی مزاحمت جزیرۃ العرب میں ایسے دم توڑ گئی تھی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جزیرۃ العرب کے اندر کفر اپنا وجود نہیں لا سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو معجزہ ہے، آپ کی عادات مبارکہ میں سے ہر عادت مبارکہ معجزہ ہے، آپ کے انداز کا ہر انداز معجزہ ہے، آپ کی زبان اقدس سے ارشاد ہونے والا ہر لفظ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کی میں نے ایک مثال عرض کی ہے، یہ دیکھیے، مکہ فتح ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاؤ۔ اچھا، سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو سفیان، سب سے بڑا دشمن ابو سفیان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جاؤ، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کی جان محفوظ۔ سب سے بڑے دشمن کا گھر کیا بن گیا؟ دار الامن بن گیا، دار الامن بن گیا۔ ہر پہلو معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، ہر انداز، ہر فیصلہ کہیں سے بھی دیکھیں ایک معجزانہ پہلو ہے، ہر طرف، ہر جگہ۔ دیکھیں یہاں پر اگر 2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے تو کئی دفعہ ہم طوفان بھی برپا کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم، یہ تو معمولی سی بات ہے، انسان ہے بھائی، 2 منٹ اوپر نیچے ہو گیا کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس سے بڑی کوئی بات ہو جائے، خدا نہ خاصا کوئی آدمی باہر سے کوئی گندگی کا پیکٹ اٹھا کے لاتا ہے شاپر، اس کے اندر گندگی ہے، یہاں رکھ دے، تو شاید وہ خود زندہ نہ جا سکے۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر نہیں پتا تھا لوگوں کو، ابھی مسجد کا مقام اور عزت اور احترام کیا ابھی نہیں پتا تھا، لوگ نئے نئے تھے، کیونکہ مسجد تو صرف ایک ہی تھی نا اس سے پہلے معروف، وہ تو مسجد حرام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مسجد نبوی تعمیر فرمائی، تو ابھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ مسجد کی عظمت و تصور ابھی نہیں ہے۔ تو ایک شخص آیا، زیادہ تقاضا تھا، مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تصور تو کریں نا، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام یکدم اس کی طرف لپکے، آپ نے فرمایا رکو 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 رکو، ابھی کچھ نہ کہو، اس کو کبھی کچھ نہ کہو۔ شاید صحابہ کرام اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور وہ عمل بھی ایسا تھا کہ اٹھا کے پھینک دیتے کہ بھائی جی جو مسجد کی جگہ ہے، جو نماز کی جگہ ہے، جو سجدوں کی جگہ ہے، وہاں پیشاب کرے۔ لیکن آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، آپ نے فرمایا ٹھہرو، کرنے دو اس کو، کر تو لیا ہے نا اس نے، اب اگر اس کو بھگائیں گے، اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گندگی ہر جگہ ہر طرف پھیلے، کرنے دو اس کو۔ کر لیا، فارغ ہو گیا، پھر اس کو بلایا، کبھی بات سنو، ادھر آؤ، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، تو چونکہ عبادت کے لیے ہیں لہذا ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اس لیے بول و براز مسجد کے اندر ممنوع ہے۔ تو آئندہ کبھی مسجد کے اندر ایسی اس شخص کو نصیحت ہوئی کہ اس سے زیادہ پھر پاکی والا کوئی شخص نہ رہا۔ میں کہتا ہوں ہر پہلو معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، ہر پہلو۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے اس کو اپناؤ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اللہ کی محبت چاہتے ہو، چاہیے تو اے نبی ان سے کہو میری اتباع کرو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو مثال بنایا گیا۔
من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ علیکم بسنتی، دیکھو جو میرے طور طریقے ہیں نا ان کو اپنانا، وعضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور ان کو جبڑوں سے جکڑ کر رکھنا۔ ہر پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا معجزہ ہے، ہر پہلو معجزہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بدو لوگ تھے، صحابہ کرام بدو تھے نا، ان پڑھ تھے، کوئی تعلیم کا رواج نہیں تھا، بڑی اچھی عادات تھیں عرب کے معاشرے میں، لیکن اس سے زیادہ غلط روایات تھیں اور عادات تھیں، اس سے زیادہ غلط روایات، بہت اچھی بھی تھیں، ان میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں بہت اچھی بھی رکھی تھیں جو آج کے اسلامی معاشروں کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ ان کے اندر کچھ چیزیں، میں زمانے کفر کی بات کر رہا ہوں، میں کفار کی بات کر رہا ہوں، ان میں کچھ چیزیں بہت اچھی تھی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، کفار نے پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ شہید کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ چنانچہ پروگرام یہ طے ہوا، ہم مختلف قبائل ہیں، ہر قبیلہ 2 بندے دیں، جب سب قبائل مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں گے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، آپ کو شہید کریں گے، تو آپ کا جو خاندان ہے وہ سب سے لڑائی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہوتا ہے نا انتقام لیں گے، تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی آگے 50 قبیلہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم کس کس سے لڑ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، چلو جی خون بہا دے دو، دیت دے دو، تو مسئلہ ہی کیا ہے، 100 200 400 500 اونٹ دے دیں گے، یہ تو ایک بندہ دے سکتا ہے۔ چلیں طے ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا ہے، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، فلاں رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے۔ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، کفار آئے، گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آئے کیوں ہیں؟ استقبال کرنے نہیں، کوئی تحفے تحائف دینے نہیں، کوئی خوشخبری سنانے نہیں، کیوں؟ آپ کی جان لینے، آپ کا خون کرنے، آپ کو شہید کرنے آئے ہیں کفار۔ تو انتظار کس چیز کا؟ ارے بھائی چھوٹی سی دیوار ہے، 2 بندے پھلانگ کے اندر جاؤ، 2 نہیں سب کے سب پھلانگ کے اندر جا سکتے ہو، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، اندر جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ پہ حملہ کرو۔ شہید کرنے آئے ہیں نا، شہید کرنے آئے ہیں، کسی اعزاز کے لیے نہیں آئے، کسی استقبال کے لیے نہیں آئے۔ تو جو شہید کرنے آتا ہے، کسی کو قتل کرنے آتا ہے، وہ کون سا کسی اصول ضابطے کا پابند ہوتا ہے؟ وہ تو ہر طرح اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لوگ اندر نہیں گئے، دیوار نہیں پھلانگی، انہوں نے پھلانگ سکتے تھے، کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ان کے ہاں ایک بات ان کے ہاں معروف تھی اور ان کا رواج تھا یا اس معاشرے کا دستور تھا، جس گھر میں عورت ہو نا اس گھر کی دیوار نہیں پھلانگی۔ ہائے 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 ہائے، جہلا، کفار، مشرکین، زمانہ جاہلیت، اولئک اصحاب النار، جہنمی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کتنی حیا تھی ان کے اندر اس حوالے سے کہ جس گھر میں عورت ہے اس گھر کی دیوار نہیں پھلانگنی، اس گھر کا دروازہ نہیں توڑنا۔ پوری رات کھڑے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں، آپ خود باہر نکلیں گے، جب نکلیں گے باہر ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ وہ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا اور معجزانہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ وہاں سے نکلے ہیں اور ان کے درمیان سے نکلے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے درمیان سے گزر کر چلے گئے، اور اللہ پاک نے ان کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ تھی، اللہ کی حفاظت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت تھی، آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن کفار نے حضور کی دیوار پھلانگنے کی جرت نہیں کی۔ اس گھر میں خواتین ہیں، اور جس گھر میں خواتین ہوں اس گھر کے اندر
نہ دروازہ توڑ کے داخل ہونا ہے، نہ دیوار پھلانگ کے داخل ہونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے اندر کتنی اچھی صفات تھی۔ خامیاں تھیں، بہت بڑی بڑی خامیاں تھیں، بہت صفات تھیں، صفات بھی تھیں بہت اچھی اچھی ان لوگوں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ پھر آپ کی زندگی کا ہر پہلو معجزہ ہے، لیکن دو معجزے سب سے بڑے، دو معجزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے، آپ کی ذات اقدس سے متعلق دو معجزات سب سے بڑے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور یہ ابدی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے۔ ابدی معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ، حتیٰ کہ ایمان والا جب جنت میں جاتا، قبر میں جاتا ہے، ایمان والا جب قبر میں جاتا ہے، قرآن قبر میں آ کر ایمان والے کی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ باقاعدہ متشکل ہو کر قبر میں آتی ہے، اور قرآن کے بارے میں تو حضور نے صاف فرمایا قیامت کے دن باقاعدہ اس کا وجود ہوگا، شکل ہوگی قرآن کی، اس کی زبان ہوگی، اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کلام ہوگا، شافع مشفع۔ قرآن ایسا سفارشی ہے، سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور جنت میں پھر اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمائیں گے، قرآن پاک کی ایمان والے تلاوت فرمائیں گے۔ یہ تو ابدی معجزہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے معجزہ معراج، سب سے بڑا۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سب سے بڑے معجزے سے، قرآن کریم کے بعد سب سے بڑے معجزے سے سرفراز فرمایا۔ یہ معجزہ ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے، کیا پہلو، کیا نصیحت، کیا ہدایت، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان